السلام علیکم، میں ہوں آن نیوز کے ساتھ اختر افضل۔ تحریک لب پاکستان کے امیر علامہ ہادم حسین رضوی نے کہا کہ وفاقی حکومت فرانس کے خلاف جہاد کا اعلان کرے، فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے، فرانس کی مصنوعات کے سرکاری سطح پر بائیکاٹ کا اعلان کیا جائے، اس سے کم کوئی بات قابل قبول نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت العالمین ہے، یہ کائنات اللہ نے اپنے محبوب کے لیے بنائی ہے، روئے زمین پر کہیں بھی گستاخ کو زندہ چھوڑنا بالکل جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کسی صورت میں قبول نہیں کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے لیے ہر مسلمان اپنی جان قربان کرنا شان و اعزاز سمجھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پر موت بھی قبول ہے۔ گستاخوں کو پیغام ہے کہ اب ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ علامہ ہادم حسین رضوی نے کہا کہ کفر اور اسلام کی غیر اعلانیہ جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس موقع پر جس نے بزدلی دکھائی وہ سوچ لے کہ قبر میں اور قیامت کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا کس طرح کرے گا۔ فرانس نے سرکاری سطح پر توہین آمیز حقوں کی اشاعت کر کے عالمی دہشت گردی کا ارتکاب کیا ہے، جس کی کوئی معافی نہیں۔ اس دہشت گردی پر اسلامی ممالک اور اسلام کی ترجمانی کرنے والی تنظیموں کی خاموشی انتہائی قابل مذمت اور مجرمانہ فعل ہے۔ ٹی ایل پی کے تحت ایئرپورٹ سے شارع قائدین تک تحفظ ناموس رسالت مارچ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک ہوئے۔ مارچ کے شرکا نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ کے لیے وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے پر اگر پاکستان جرأت مندانہ کردار ادا کرے اور اقوام عالم کو باور کرائے کہ توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب پاکستان بھرپور قوت سے دے گا تو میں ریاست پاکستان کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان امت مسلمہ کا سربراہ ہوگا۔ ہم نے تو یہی پڑھا ہے کہ جس نے تحفظ ناموس رسالت کے معاملے پر جرأت مندانہ کردار ادا کیا تو پھر اللہ نے پوری دنیا میں اس کو عظیم ترین مقام عطا کیا۔ عظیم الشان مارچ کے اختتام پر مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی شرکت کی اور خصوصی خطاب فرمایا اور اپنے خطاب میں فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کا اور فرانسیسی مصنوعات کا سرکاری سطح پر بائیکاٹ کا وفاقی حکومت سے ایک بار پھر مطالبہ کیا۔ صبح شروع ہونے والا مارچ شام گئے تک شارع فیصل پر موجود تھا اور عوام کی کثیر تعداد موجود تھی جو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرے لگا رہی تھی، اور علامہ ہادم حسین رضوی پرجوش انداز میں پورے مارچ کی قیادت فرما رہے تھے۔ کارکنوں پر شام ہونے کے باوجود تھکاوٹ کا کوئی آثار موجود نہیں تھے۔ رپورٹ کر رہے ہیں ارشد قادری، آن نیوز، کراچی۔